کوئی بھی ایسا شخص جو علماء اہل سنت پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے قرآن و سنت سے مردہ مر جائے گا، شرک کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ ایسی ڈیفینیشن جب یہ بیان کریں گے تو اس ڈیفینیشن کے مطابق ما بدولت خود مشرک ہو جائیں گے۔ بہرحال اس چیز سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اس ویڈیو میں مرزا محمد علی جیلوی صاحب کے ان استاد محترم نے متعدد قرآن پاک کی آیات طیبات تلاوت کی، بہت اچھی بات ہے، اور آیات کو تلاوت کرنے کے بعد کیا کیا، ان آیات کو ہم پہ فٹ کر دیا اور ان آیات کو پڑھ پڑھ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مکے دے مشرک دے اللہ بھی مانتے سی، مکے دے مشرک طواف بھی کرتے تھے، مکے دے مشرک عقیقہ بھی کرتے تھے، ختنے کے بھی قائل تھے، ہر چیز قائل تھے۔ وہ کہتے وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں سی۔ اتنی شان مکے کے مشرکوں کی بیان کی ہے کہ آپ کی عقل ہی دنگ رہ جائے گی۔ آپ مشرکین مکہ کی شان بزبان مولانا محمد اسحاق فیصل آبادی حیران ہو جائیں گے کہ ایک شخص ہمارے بغض میں، ہمارے حسد میں، اہل سنت و جماعت کی نفرت میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ مشرکین مکہ کو کہتا ہے وہ چوڑے چمار سی، یعنی وہ نیک تھے، وہ ابراہیم اسماعیل کی اولاد تھی، وہ سارے چنگے کام کرتے تھی۔ یہ ذرا مشرکین مکہ کی تعریف ایک اہل حدیث کے مستند عالم، اہل حدیث کے مستند عالم سے مراد میں اس جگہ وضاحت کر دوں کہ سارے اہل حدیثوں نے جن کو منہ نہیں لگایا، بہرحال جنہوں نے لگایا یا جنہوں نے ان کو اپنے سر پہ چڑھایا، وہ ذرا سن لیں کہ ہم اہل سنت کو تو یہ بندہ مشرک کہتا ہے، اور جو صحیح مشرکین مکہ تھے ان کی کیا شان بیان کرتا ہے وہ اس کی زبان سے سن لیجئے۔ دیکھو رب نو نہیں مندے، آؤ قرآن کھولو، دفتر رب نے پڑھیا کہ انہوں نے پوچھو کیا زمین آسمان بنائے؟ مکے دے مشرک ہوندے رب نے بنائے، بارشاں کون اتاردا؟ اور جرم دسو نا، گل کھلے۔ دیکھو رب نو نہیں مانتے، کون آندا؟ وہ چوڑے چمار سی، بیت اللہ دے متولی سی، طواف کرتے سی، ختنے کراؤندے سی، عقیقے کرتے سی، قربانی دیندے سی، میدان عرفات جاندے سی۔ وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دی اولاد سی، کوئی حیا کرو، کدوں انہاں خدا دا انکار کیتا؟ کدوں آکھیا کئی خدا نہیں؟ یہ ہوئی آندے سی کہ اللہ ہے وہ سب کچھ کیتا کرایا، مگر یہ باوجود مشرک ہوئے ایڈے دوستی ہوئے، وہ جرم کہڑا سی انہوں کا؟ انہیں کدوں آکھیا کہ زمین آسمان خدا تو سوا کسی اور نے بنائے؟ کہڑا مکے دا کافر آندا سی کہ روزی اور خدا دیندا؟ کہ ان کیا اولاد خدا تو سوا اور دیندا؟ سورہ المومنون جڑی ہے میں جو پڑھوں گا، ورنہ قرآن سارا پڑھیا، قرآن مجید اللہ نے اتنا ایسا بیان کیتا کہ انہوں نے کبھی انکار نہیں کیتا کہ رب تو سوا کو اور کردا، اللہ کردا۔ سن لیا مشرکین مکہ کی شان اور ان کے فضائل اور ان کا دفاع کس کی زبان سے؟ ایک موحد کی زبان سے۔ کیوں تے ٹڈے نیک بندے سی، وہ سارے کام کرتے سکے، وہ پیراں فقیراں بھی مانتے سی، وہ قبراں بھی مانتے سی، وہ عقیقے نو مانتے سی، وہ ختنے نو مانتے سی۔ پھر وہ سانوں پوچھدا وہ تسی دسو شرک کی آ؟ مولانا صاحب تھانوں بہت مشکل ہے انہوں نے مشرک ثابت کرنا، ساڈے دے فتوے لا سکتے ہو، میں دساں گا تھانوں وہ مشرک کیوں سی، میں دساں گا انشاءاللہ، تھوڑے کولوں نہیں دس ہویا، تسی تے جان چھڑائی یہ بات کہہ کے جی وہ ایسے دے ویسے دے، سارا ملبہ ان کے شرک کا کس چیز پہ گرا دیا کہ جناب وہ وسیلے کے قائل تھے۔ پنجابی زبان میں کہندے پوڑی لے ڈوبی، پوڑی لے ڈوبی، بڑی گل ہے، پوڑی لے ڈوبی، پوڑی لے ڈوبی تو براد فرما رہے ہیں ہمارے کچھ لوگ مسئلہ وسیلہ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ایک سیڑھی لگانی پڑتی ہے اور سیڑھی کے ذریعے ہم چھت پہ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت تک بھی پہنچنے کے لیے کسی ذریعے وسیلے واسطے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس وسیلہ کی اہمیت سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ ہم نے ایک ایس پی کو ملنا ہے، سیکریٹریٹ کے کسی بڑے افسر کو ملنا ہے، ہم کسی نائب قاصد سے ملیں گے، کلیریکل سٹاف سے ملیں گے، پھر ہماری اس تک رسائی ہوگی، ڈائریکٹ اندر جانے کو تو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ پھر یہ بڑی طنز کے ساتھ کہتا ہے اللہ کے چھت تے آ، اللہ یہ ہے وہ ہے، یعنی اس انداز سے اس نے یعنی یہ تماشا بنایا کہ جو بھی ہے سارا شرک، سارے شرک اور فساد کی جڑ اگر ہے تو وہ وسیلہ ہے۔ کہتا ہے پوڑی لے ڈوبیا، وسیلہ لے ڈوبیا۔ میں اس ہی کی زبان یہ ساری کہانی بھی سناؤں گا، اور اس نے جتنی آیات تلاوت کی ہیں
چونکہ وقت کی کمی ہے، 18 منٹ کا تو اس کا کلپ ہے، اگر میں اس کا جواب دوں گا یہ تو گھنٹے پہ بات چل جائے گی، شاید 2 گھنٹے پہ بات چلے جائے، چونکہ میرے مد نظر اختصار ہے۔ اس کی بیان کردہ آیات میں ساری کی ساری لکھ کے کمپوز کر کے سامنے سکرین پہ چند سیکنڈ پڑا رہنے دوں گا، تاکہ جو دوست احباب اس کی پڑھی ہوئی آیات کو دیکھنا چاہیں اصل قرآن پاک کھولیں، ٹرانسلیشن کھولیں اور میری بیان کردہ تشریح کے مطابق ان آیات کو پڑھیں، انشاءاللہ پورا آرام آ جائے گا۔ اب آپ سب سے پہلے ان کے مرزا جیلمی صاحب کے استاد محترم کی زبان میں سنیں کہ پوڑی لے بیٹھی یا وسیلے نے بیڑا غرق کر دیا ہے، وسیلہ ہی دراصل شرک تھا، یہ جو کفار تھے یہ بتوں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے، یہ بتوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، یہ محض کیا سمجھتے تھے، یہ سفارشی سمجھتے تھے۔ یہ بھی ان کی زبان سے سن لیجئے۔ جنہوں اسی آنے وہ کافر سی، یہ گلاں وہ بھی منتے سی کہ رب دے کول ہے سن۔ مشرک پہ کس ہو گئے؟ مشرک ہو گئے وسیلہ منن تو، وسیلے نے بیڑا غرق کرتا کہ رب نو بادشاہ نو سمجھ لیا کہ کتے دور دراز بیٹھا تو انہوں کوئی خبر نہیں، ہن فلانے نو ملو جاؤ کوئی کہو گا، اور لے ڈبی پوڑی انہوں تمہیں بھی لے ڈبی کوٹھے تے چڑھنا تے پوڑی تے چڑھو، رب کوٹھے تے چڑھ کے بیٹھا، کو حیا کریا کرو، خدا تو کمبو کہ دل دے راز جاندا، دنیا پیدا ہون تو پہلا تو جاندا، انہوں کہنے جا کے نویں گل سونی، اور پیراں گڑیاں تو تسی دسنا تے تد پتہ لگنا خدا پہلا تو جاندا، کہڑی اطلاع انہوں نویں دینی تسی نہ کسی دا دباؤ۔ اب جے اللہ نہیں کرنا چاہتا کہنے دباؤ پڑا کافر نے، خدا تو کاربر زبردست کہڑا، اور کہڑے پروں شرک کر دے جی۔ لوگ قرآن سے حوالہ دیا کہ وہ بیچارے سفارشی منگتے سی، وسیلہ منگتے سی بھی رب ڈاڈا اسی گناہگار ہاں، اسی نہیں سامنے جا سکتے، انہاں دا سہارا لینے ہیں، اے پھر رب نو راضی کر دے مناؤ دے۔ سن لیا کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک ہوئے یا وسیلہ منن تو، یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، یہ موصوف کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، چٹی داڑھی چٹا چوٹ، دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ان کو کہے؟ اب جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اب جواب دیں، اور جو ان کا جعلی جانشین ہے مرزا محمد علی جیلمی صاحب، وہ بتائیں کہ کیا مشرکین مکہ واقعی وسیلہ ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے تھے؟ کیا واقعی ان کے بقول جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوڑی لے ڈوبی، او تھوانوں بھی پوڑی لے ڈوبی؟ او بھائی جان ہمیں پوڑی نہیں لے کے ڈوبی، ہمیں تو یہ پوڑی یعنی سیڑھی انشاءاللہ ہماری منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ ہم اس سیڑھی کے قائل ہیں، جو سیڑھی تم کہتے ہو کہ ہمیں لے کے ڈوب گئی ہے، ہمیں نہیں یہ سیڑھی لے کے ڈوبی، ہم اس سیڑھی کے قائل ہیں، اور سیڑھی سے مراد ہے اللہ کا وسیلہ، خود انہوں نے کہا یعنی وسیلہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ منن تو مشرک ہو گئے، بالکل وسیلہ ماننے سے مشرک نہیں ہوئے۔ اب میں قرآن پاک ایک آیت خود پڑھنے کی بجائے مولانا اسحاق فیصل آبادی، یا ان کو مولانا اسحاق جھالوی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ادھر جھال کے قریب رہتے تھے، ان کو جھالوی بھی کہتے ہیں، انہی کے شاگرد یہی مولوی مرزا محمد علی جیلمی صاحب، انہی کی زبانی قرآن پاک کی یہ آیت سنیے جس میں اللہ رب العزت نے خود کہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، کوئی اللہ کے پاس جانے کے لیے کچھ ذریعہ ڈھونڈو۔ میں قرآن پاک کھول کے پڑھوں آپ لوگوں کو یقین نہیں آنا، یہ مرزے کی زبان سے سنیے کہ مرزا خود بھی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ جس پوڑی کو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تانوں لے ڈوبی، یہی مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی ہے۔ آیت بھی ان کی زبان سے سنیں اور ترجمہ بھی سنیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف الوسیلہ تلاش کرو، اس کے قرب کا ذریعہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو۔ سن لیا مرزا صاحب نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، او اللہ تو ڈرو،
کہ اللہ تو ڈر کے اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے اس کے جو قرب کا ذریعہ ہے، مرزا صاحب نے بھی یہ ترجمہ کیا الوسیلہ کا، یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، جسے ہمارے بزرگوں نے سیڑھی سے سمجھایا کہ ایک سیڑھی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہم سیڑھی لگاتے ہیں. اسی کو مرزا صاحب نے یہی ٹرانسلیشن کی کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی وسیلہ تلاش کرو. یہ تو بات ہوگی قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے قریب آنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا تلاش کرو؟ وسیلہ، میرے قرب کا ذریعہ. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی میں پوری آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری ڈسکس کر کے پوری ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتاؤں گا. اب جو آیات موصوف نے یہ بابا جی سرکار نے پڑھی ہیں، جن کا فیض اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ مرزا جیلمی ہے جو ان کو اپنا استاد کہتا ہے. انہوں نے جتنی آیات پڑھی ہیں وہ میں نمبر وائز سکرین پہ چلا رہا ہوں.